السلام علیکم دوستو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں آج ایک اور دعائی کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ اس دعا کا نام ہے گوسیپیم۔ گوسیپیم یہ کپاس کی جڑ سے تیار ہونے والی ایک دعا ہے، اور یہ عام طور پر عورتوں میں اس کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ دراصل یہ دعا رحم پر بھی اثر کرتی ہے، اس میں ریشہ دار گھومڑ وغیرہ ہوں تو اچھا کام کرتی ہے، لیکن اس کا جو مرکز ہوتا ہے وہ اووریز ہوتی ہے۔ اگر رحم میں یعنی کہ یوٹرس میں رسولی بھی ہو تو پھر بھی درد اووری سے ٹریول کر کے یوٹرس تک آتی ہے۔ یہ دوران حمل کیونکہ متلی زیادہ ہوتی ہے اور منہ میں پانی آتا ہے، اور اس دعا کی علامت ہے کہ اس میں صبح خالی پیٹ متلی ہوتی ہے اور منہ میں پانی آتا ہے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ دوران حمل کی متلی کو بھی بہت اچھے طریقے سے کور کرتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس میں حیض جو ہوتے ہیں وہ نہیں آتے، احساس ہوتا ہے کہ مینسز ہونے والے ہیں لیکن حیض ہوتے نہیں، مینسز ہوتے نہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ عورت میں ہارمون کی افزائش زیادہ کرتی ہے، اور اس کے ذریعے پھر مینسز سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن حیض ہونے کا احساس ہو لیکن مینسز نہ ہو، تو اگر یہ ہارمون کا اخراج کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عورت کو زیادہ دیر تک جوان رکھ سکتی ہے، کیونکہ عورت میں بڑھاپا اس وقت ہوتا ہے جب اس میں ہارمونل چینجنگ آتی ہے، ہارمون کم بننا شروع ہوتے ہیں۔ لیکن یہ دعا ہارمون کی افزائش میں ایک کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ اس میں جو درد ہوتے ہیں وہ ڈنگ لگنے جیسے ہوتے ہیں، کھینچنے والے ہوتے ہیں اور پھاڑنے والے ہوتے ہیں، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتے رہتے ہیں، جیسے کہ یہ اوری سے ٹریول کرتے ہوئے یوٹرس کی طرف آتے ہیں۔ اور یہ خاص طور پہ ایسی مریضاؤں میں اچھا کام کرتے ہیں جن کا قد لمبا ہوتا ہے اور جن میں خون کی کمی واقع ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اعصابی لرزے کا شکار ہوتی ہیں۔ دوستو اعصابی لرزے سے مراد یہ ہے کہ سردی اتنی نہیں ہوتی لیکن انہیں بہت زیادہ سردی محسوس ہوتی ہے، اور اپنے آپ کو ڈانپ لینے کے باوجود وہ سردی سے کانپتی رہتی ہے۔ اگر عام سردی ہو تو اسے کور کرنے سے انسان اپنے جسم کو گرم محسوس کرتا ہے، لیکن اعصابی لرزے میں اوپر چاہے آپ 2 رضائیاں 3 رضائیاں بھی لے لیں لیکن آپ کی سردی ختم نہیں ہوتی۔ دوستو اس کو استعمال کرنے کے لیے اکثر طور پر دیکھا گیا ہے کہ ایکسٹرنل پارٹ جو ہوتے ہیں اس کی علامات زیادہ واضح ہوتی ہیں، یعنی کہ فرج کے جو لب ہوتے ہیں وہ متورم ہوتے ہیں اور ان پہ خارش ہوتی ہے، اور یہ خصیت الرحم کے درد یعنی کہ اووری کے درد جو ہوتے ہیں وہ نوبتی ہوتے ہیں، یعنی کہ آتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں اور پھر دوبارہ آتے ہیں۔ اور اگر وضع حمل کے بعد انول پلیسنٹا رک جائے تو اس کو بھی یہ بہت اچھے طریقے کے ساتھ شفا یاب کرتے ہیں۔ اس میں پستانہ میں گھومڑ بنتے ہیں، گلٹیاں بن جاتی ہیں، اور ساتھ ساتھ بغلوں میں بھی گلٹیاں بنتی ہیں۔ اب اگر اس علامت کو سامنے رکھا جائے تو چھاتی میں گلٹی بننا اور ساتھ بغل میں گلٹی بننا یہ خاص علامت ہوتی ہے کینسرس ٹیومر کی، کہ اگر صرف چھاتی میں گلٹی ہو اور بغل میں گلٹی نہ ہو تو اکثر اوقات یہ ٹیومر بینائن ہوتے ہیں،
لیکن اگر چھاتی میں بھی گلٹی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ بغل میں گلٹی ہو تو پھر یہ کینسرس ٹیومر کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بریسٹ کینسر میں بھی ایک اچھی دعا ثابت ہو سکتی ہے۔ اس میں وضع حمل پہ بھی بہت اچھا اثر کرتی ہے، اور اکثر اسے غلط طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ مدر نیچر کی بہت بڑی بڑی مقداریں استعمال کروانے کے بعد ہم ابارشن یعنی کہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس کا ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے۔ اس میں جو حیض آتا ہے وہ انتہائی پتلا ہوتا ہے، اس کے ساتھ پیٹھ میں درد ہوتا ہے اور پیڑوں میں بوجھ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کھنچاؤ ہوتا ہے۔ اور جب وضع حمل کے بعد رحم سکڑتا نہیں یا دیر سے سکڑتا ہے تو اس دوران نفاس کا جو اخراج ہوتا ہے اسے روکنے کے لیے یہ دعا ایک زبردست دعا کے طور پر کام کرتی ہے۔ رحم کی کمزوری کی وجہ سے ہونے والا بھانچ پن، جہاں پہ الٹس فیگنوسا بھی ہم استعمال کرتے ہیں یا ہیلونیاز استعمال کرتے ہیں کہ رحم کی کمزوری اور اس کے ساتھ بانجھ پن ہوتا ہے، شرمگاہ اور ان کے درمیان یعنی کہ رحم اور شرمگاہ کے درمیان پھوڑے کا جیسا درد ہوتا ہے، وہ پانی سی پتلی رطوبت کا اخراج ہوتا رہتا ہے۔ دوستوں اسے عام طور پر چھوٹی طاقت میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ پوٹینسی کی حالت میں بھی استعمال کریں، 6x میں استعمال کر لیں، 30 میں استعمال کر لیں، تب بھی یہ ایک زبردست اثر رکھنے والی دعا ہے۔ دوستوں اس کے علاوہ ساقی گدی میں بالکل پچھلے حصے میں درد ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر سر کو پیچھے کی طرف کیا جائے تو یہ درد بڑھ جاتا ہے، خصوصاً یہ عصبی نوعیت کا درد ہوتا ہے۔ جیسے کہ پہلے بتایا ہے کہ صبح ناشتے سے پہلے متلی ہوتی ہے اور قے ہوتی ہے، اور اسی لیے اسے حمل کے دوران قے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ حیض کے وقت اکثر معدہ خراب ہو جاتا ہے، ابتری اور پریشانی شروع ہو جاتی ہے، معدے میں ابتری اور پریشانی کا احساس ہوتا ہے۔ دوستو یہ ایک چھوٹی سی دعا تھی گوسیپیم، جس کے بارے میں جتنا ممکن ہو سکا میں نے بتانے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ کافی حد تک آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔